Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakat wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan-nasi hajjul bayt البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورہ آل عمران آیت نمبر 96. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک پہلا جو عبادت خانہ بنایا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکہ میں ہے. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا آپ سے کہ یہ جو ہم سب سے پہلے یعنی قبلہ اول کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں بیت المقدس کے لیے، تو اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ اول تھا وہ بیت المقدس رہا ہے. ورنہ اصلاً یہ سمجھیے کہ تمام انبیاء کے لیے بہرحال یعنی خانہ کعبہ ہی کو مرکز کی حیثیت دی گئی تھی. لہٰذا یہودیوں کا یہ اعتراض کرنا کہ آپ نے بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو کیوں بنایا اپنا قبلہ، یہ ان کا اعتراض بے بنیاد ہے. یہ جو بکہ کا لفظ ہے، مکہ کو بنیادی طور پر پہلے بکہ کہا جاتا تھا، بھی بکہ تھا، مبارکن برکت والا ہے یہ، وہدن للعالمین اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں بھی ہیں اور اس میں مقام ابراہیم بھی ہے. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو گیا محفوظ ہو گیا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ اس اللہ کے گھر کی برکت کا معاملہ یہ ہے کہ اس اللہ کے گھر میں نماز ادا کرنا کسی بھی اور جگہ پر نماز ادا کرنے کے حوالے سے اس کا جو تقابل ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. اور دوسری بات یہ فرما دی کہ اس میں بہت سارے شعائر ہیں، جیسے مقام ابراہیم ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے. اور پھر فرمایا جو اس میں داخل ہو گیا محفوظ ہو گیا، یعنی حدود حرم کے اندر قتل سے اور خون ریزی سے منع فرما دیا گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر یہ فرض ہے اس گھر کا حج کرنا جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف راستہ اختیار کرنے کی. یعنی اس کی صحت اجازت دیتی ہو، اس کے پاس اتنا مال موجود ہو جس میں وہ سفر کر سکے اور امن و امان کی کیفیت بھی ہو، تو بہرحال یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا سفر لازماً اختیار کرے گا. حج بیت اللہ اس پر فرض ہوگا. وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے غنی ہے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ گواہ ہے اس پر جو تم کر رہے ہو. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن، تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے اس شخص کو جو ایمان لا چکا. تبغونہا عوجا، تم اللہ کے راستے میں عیب تلاش کرتے ہو. وانتم شہداء، حالانکہ تم اس کے حق ہونے کے گواہ بھی ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو عمل تم کر رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا یعنی ان کا کہنا مانو گے، ان کی اتباع کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے. پہلے بھی بارہا ہم یہ بات پڑھائے ہیں کہ یہ کفار تم سے تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کی پیروی اختیار نہیں کر لیتے. ان کی ہمہ وقت کوشش یہی ہوگی
کہ تم اپنا دین، اپنا عقیدہ وہ چھوڑ دو اور ان کے مذہب کی پیروی کر لو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے انکار کرو گے، تم کیسے کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول بھی موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی چمٹ گیا اللہ سے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی گئی۔ بہت اہم آیات شروع ہو رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں تقوی۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یعنی جو ڈر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اب تو خیر ہم اللہ کی نافرمانی اور پرہیزگاری اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ڈر ہے، ڈر۔ اور یہ ڈر کیسا ہے، یہ خوف کیسا ہے؟ یہ ویسا خوف نہیں ہے جیسے کسی خوفناک ہستی سے ہو، یہ اصلاً اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے۔ یہ اس ہستی کی ناراضگی کا ڈر ہے جو ہستی مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، جس ہستی نے مجھے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میری زندگی اس اللہ کے دم سے ہے، میری صحت اس اللہ کے دم سے ہے، مجھے یہ جو اعضاء عطا فرمائی ہیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں، مجھے جو رزق عطا کرتا ہے وہ اللہ عطا کرتا ہے۔ وہ ہستی، وہ شخصیت جو مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اس کے ناراض ہو جانے کا خوف، یہ ہے تقویٰ۔ ہر وقت ہر کام کرتے ہوئے انسان کو یہ دھیان رہے کہ کہیں میں ایسا کام، کوئی ایسا عمل مجھ سے سرزد نہ ہو جائے جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ لہذا اس اللہ کی ناراضگی سے ہر وقت ڈرتے رہنا۔ اور کیسا ڈرنا ہے؟ حق تقاتہ، جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اب پہلی تو بات یہ کہ کیا ہم اللہ کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم تو اللہ کی ذات سے واقف ہی نہیں ہیں، ہم نے تو کبھی اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہم اس کے جلال سے، ہم اس کے جمال سے، ہم اس کے کمال سے بخوبی واقف ہی نہیں ہیں۔ ہمیں تو اللہ کی وہ تعریف پتہ ہے جو اللہ نے خود قرآن میں کر دی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعریف ہمارے سامنے بیان فرما دی۔ ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے، اللہ کی ذات کے ادراک سے ہمارے شعور عاجز ہیں۔ ہم اللہ کی صفات جانتے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں جانتے۔ پھر ہم اس کا تقوی کیسے اختیار کریں اور اس تقوی کا حق کیسے ادا کریں؟ ممکن ہی نہیں۔ جس لمحے یہ آیت نازل ہوئی ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے ویسے ڈرو جیسے مجھ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ سے ویسے کیسے ڈر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کا تقوی کیسے، اس کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہمارے بس میں نہیں۔ پھر سورہ تغابن کی آیت آئی، آگے ہم جا کے پڑھیں گے اس کے جواب میں، کہ ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو پریشانی تھی اس بنیاد پر پھر وہ آیت نازل ہوئی ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی استطاعت کے مطابق۔ پھر صحابہ نے سکون کا سانس لیا کہ الحمدللہ اب ہم اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کا تقوی اختیار کر لیں گے، ورنہ یہ کہ اللہ کا حق ادا کرنے کی بات آ جاتی تو ہم میں سے کس کی مجال ہے کہ اللہ کا حق ادا کر سکے۔ اور پھر دوسری اور بڑی اہم بات، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس صورت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ بہت اہم بات ہے۔ صرف یہ ایک بات انسان کی سمجھ میں آ جائے تو بہرحال وہ کوئی گناہ کرنے سے پہلے سوچے گا کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہونے لگا اور اسی گناہ کی حالت میں مجھے موت آ گئی تو میں اللہ کے سامنے کس حالت میں حاضر کیا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ خاتمہ کیسا ہوگا؟
خاتمہ کیسا ہو؟ کیا خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ ذرا اس حدیث کو ذہن میں لائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. یعنی کبائر کا ارتکاب جب وہ کر رہا ہے تو اس کی جو مثال دی ہے، یعنی اس کی جو ایکسپلینیشن کی ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ایسے ہے گویا کہ ایمان اس کے دل سے اس خاص وقت کے لیے جب وہ اس کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، ایمان اس کے دل سے نکلا اور گویا ہے کہ اس کے سر کے اوپر جا کر معلق ہو گیا اور وہیں موجود ہے تب تک جب تک کہ وہ اس گناہ کی سٹیٹس سے باہر نہیں نکل آتا، اس گناہ کی سچویشن سے باہر نہیں نکل آتا، تب تک وہ ایمان کی حالت میں بہرحال نہیں ہے. یعنی ہم اس پہ کفر کا فتویٰ تو نہیں لگائیں گے، لیکن ایمان خارج ہو گیا. اور جب وہ اس گناہ کے سٹیٹ سے باہر آیا تو پھر دوبارہ ایمان حاصل ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی زانی زنا کرنے لگا اور اسے یہ احساس ہوا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میں ایمان کی حالت میں نہیں ہوں گا، اور اسی وقت اسی لمحے میں مجھے موت آ گئی، میں کس طرح اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا؟ میں کس سٹیٹ میں اپنے اللہ کے سامنے پیش کیا جاؤں گا؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے اور انسان کو ہر وقت اپنی موت مستحضر ہو، یاد ہو، تو پھر یہ کہ گناہ کرتے وقت کم از کم وہ یہ سوچے گا کہ کہیں مجھے اسی حالت گناہ میں موت نہ آ جائے. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا، اب تو بہرحال یہ کہ ہمارے دیندار طبقے پہ بھی سیکولرزم کا کچھ نہ کچھ رنگ چڑھنا شروع ہو گیا، ورنہ آپ دیکھیے کہ آج سے چند سال پہلے یعنی ہم جب بھی دعائیں مانگا کرتے تھے، اجتماعی دعائیں مانگا کرتے تھے، نماز کے بعد یا جمعے کے بعد جب دعائیں ہوتی تھی تو ایک دعا لازماً اس میں مانگی جاتی تھی، سکھائی جاتی تھی کہ یہ دعا مانگا کرو. یہ دعا ہوا کرتی تھی کہ یا اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرما دے، ہمیں کلمے والی موت نصیب فرما دے، ہمیں موت کے آخری لمحوں میں ہماری زبان پر کلمہ شہادت کو جاری فرما دے. یہ دعائیں مانگی جاتی تھی کہ ہمیں ایمان والی موت آئے، اللہ خدا نہ خواستہ اللہ کے نافرمانی میں موت نہ آ جائے، کوئی گناہ کرتے ہوئے موت نہ آ جائے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دیکھو جدا جدا نہ ہو جاؤ، الگ الگ نہ ہو جاؤ. تھوڑا سا اس مسئلے کو سمجھ لیں. یہ جو تفرقہ ہے، بعض اوقات ہم بالکل اس کے بارے میں بے خوف ہو جاتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے فرقے ہونا، اور اپنا اپنا فرقہ لے کر اگر انسان چل رہا ہے اور ساری زندگی اسی کی دعوت بھی دے رہا ہے تو یہ بھی کوئی خاص مسئلہ نہیں. اور یا یہ ہے کہ ہم ان فرقوں کو لے کر اتنے زیادہ کیوریس ہو جاتے ہیں کہ بس سمجھتے ہیں کہ یہی فرقہ ہی اسلام ہے اور اس فرقے سے باہر جو کچھ ہے وہ اسلام نہیں ہے. تو اس میں یہ سمجھے گا کہ تھوڑی سی متوازن رائے اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آپ اہل علم کے پاس بیٹھیں اور آپ جب ان سے ان مسائل کو سمجھیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ جو مسالک کا فرق ہے، یہ فرق بنیادی طور پر عقیدوں کا فرق نہیں ہے، مسائل کا فرق ہے. اور مسائل میں بھی راجح اور مرجوح کا فرق ہے. کس مسلک نے، یہ تھوڑی سی ذرا ٹرمینالوجی ہیوی ہے، کس امام نے یا کس مسلک نے کس رائے کو ترجیح دی ہے اور کس کو مرجوح کر دیا ہے. اگر ایک ہی مسئلے کے بارے میں دو آراء موجود تھیں، دو احادیث موجود تھیں، تو ان میں سے ایک کو راجح لیا اور دوسری کو مرجوح کر دیا. میں اسے آسان الفاظ میں عرض کرتا ہوں، ایک کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھا اور دوسری کو سیکنڈ پریورٹی پہ کر دیا. اب کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ سیکنڈ پریورٹی کو فرسٹ اگر کوئی بنا لے گا تو اس کا مطلب وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، ایسا نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کسی کے ہاں رفع یدین کرنا فرسٹ پریورٹی ہے تو نہ کرنا سیکنڈ پریورٹی، اور اگر کسی کے نزدیک نہ کرنا فرسٹ پریورٹی ہے تو کرنا سیکنڈ پریورٹی. اور آپ کو ان میں سے اہل علم کی بات کر رہا ہوں، جاہلوں کی بات نہیں کر رہا. اہل علم سے اگر آپ جا کر اس مسئلے کو پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کرنے والے کو بھی اجر ملے گا، نہ کرنے والے کو بھی اجر ملے گا، دونوں میں سے کوئی کافر نہیں ہوا.
یہ فرائض و واجبات کا معاملہ نہیں ہے۔ کسی مسلک میں آپ کو یہ مسئلہ نہیں ملے گا کہ کسی نے کہا ہو کہ سجدے 2 ہیں تو رکوع بھی 2 ہونے چاہیے۔ اگر یہ 2 رکوع ہو جاتے تو پھر تو نہیں نا ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے تھے، پھر تو مسئلہ ہو گیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ظہر کی 4 رکعتیں اور عصر کی 4 رکعتیں اور عشاء کی 4 رکعتیں تو مغرب کے بیچ میں 3 کیسے ہو گئی، یہ بھی 4 ہی کر دیں، ایک ایکسٹرا پڑھ لیں گے ثواب زیادہ مل جائے گا۔ کہا کسی نے آج تک؟ اگر یہ ہو جاتا خدا نہ خواستہ پھر ہوتا کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ہم 3 پڑھتے ہیں، یہ 4 پڑھتے ہیں۔ عقائد ایک ہے، میں بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، نبی ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو پھر اس امت کو جمع کیجئے، اس کو اکٹھے کرنے والے بنیے، وحدت امت کے تصور کو لے کے اٹھیں۔ یہ نہ ہو کہ ہماری ساری زندگی جو ہے وہ صرف اپنے مسلک کے دفاع پہ لگ جائے۔ ہمارے نزدیک اصل دفاع اسلام کا ہے، اصل کرنے کا کام اسلام کو غالب کرنے کا ہے۔ کوئی شخص اس بات پر خوش ہو جائے کہ میں نے یہ منوا لیا، اتنے 100 لوگوں سے میں نے منوا لیا کہ میرا مسلک حق ہے، اور وہ اپنا مسلک چھوڑ کر میرے مسلک میں آ گئے، تو یہ آپ نے کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا۔ اصل بات یہ کہ جڑ جائیں۔ اور اس زمن میں ایک حدیث ذہن میں رکھیں، یہ تھوڑی سی تلخ بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، ڈائجسٹ کرنا اس کو ذرا مشکل ہے، لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اور بنی اسرائیل میں ایک مماثلت یہ ہے، ان میں 72 فرقے بنیں گے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے۔ کتنے بنیں گے بھائی؟ 73۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ناجی کون ہوگا؟ ناجی سے مراد ہے نجات پانے والا، جو قیامت کے دن نجات پا جائے، وہ کون ہوگا؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے تھے کہ یہ فرقے بنیں گے، اس میں یہ ائمہ ہوں گے، ان اماموں میں سے فلاں امام کے پیچھے چلنے والا یا بغیر کسی امام کے چلنے والا یہ ناجی ہے، یہ نجات پا جائے گا، یہ جنت میں چلا جائے گا۔ ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ناجی کون ہے، نجات پانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ تو بڑے واضح انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات پانے والے وہ ہوں گے جو ما انا علیہ و اصحابہ، جو میرے راستے پہ چلیں گے، میرے صحابہ کے راستے پہ چلیں گے، بس۔ اسی سے یہ لفظ نکلا نا اہل سنت والجماعت، اسی سے نکلا۔ سنت سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اور جماعت سے مطلب ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ۔ اور آپ یقین مانیں کہ ہمارے ہاں یہ جتنے مسالک پائے جاتے ہیں عموماً جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ سب کے سب ما انا علیہ و صحابہ کی ڈیفینیشن کے اندر فال کرتے ہیں، اس سے باہر نہیں ہے۔ اس سے باہر ہو تو پھر تو آپ کا لڑائی جھگڑا کرنا بنتا بھی۔ یہ سارے کے سارے مسالک اس ما انا علیہ و صحابہ کے دائرے کے اندر ہیں۔ تو جب یہ اس دائرے کے اندر ہیں تو پھر کسی کو اٹھا کر اس دائرے سے باہر پھینکنے سے گریز کریں، اور امت کو اکٹھا کریں، امت کو جمع کریں۔ اور اس امت کو جمع کرنے کے لیے جو فارمولا اللہ تعالیٰ نے دے دیا وہ بڑا خوبصورت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب کے سب۔ اور اللہ کی رسی، اب ذرا اس رسی کا تصور کریں، اگر یہ اللہ کی رسی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ایک سرا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اور دوسرے سرے کو تم پکڑ لو گے تو تمہارا اور تمہارے رب کا ایک ڈائریکٹ کنیکشن بن جائے گا، ڈائریکٹ کنیکشن بن جائے گا۔ لہذا اگر تم ان اختلافات سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سامو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ اس قرآن پر لوگوں کو اکٹھا کرو،
یہ ہے دور حاضر میں کرنے والا کام. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء. ذرا پرانا وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تم پر اپنی نعمت کی تھی. اس وقت بھی تم لڑتے جھگڑتے تھے. کبھی وہ انہیں جو شاعر نے گایا نا, کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, کون گھوڑا آگے لے کے جائے گا, کون پہلے کنویں میں سے پانی نکالے گا. اس پہ قبیلوں کی جنگ ہو جایا کرتی تھی. نسل در نسل جنگ چل رہی ہے ایک دوسرے سے. کسی سے پوچھیں کہ اس جنگ کی وجہ کیا تھی تو وہ کہتے وہ فلاں ہمارے پردادے کے پردادے نے پانی پہلے ڈال لیا تھا تو اس پہ جنگ شروع ہوئی. تم دشمنی میں مبتلا تھے ایک دوسرے. کسی قبیلے کا ایک آدمی دوسرے قبیلے کے ایک آدمی سے لڑ پڑتا تھا تو گویا یہ کہ قبائل کی جنگ سمجھی جاتی تھی اور دونوں قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے پہ اتر آتے تھے. اللہ نے تم پر اپنی نعمت کی, اور وہ نعمت کیا ہے؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا. اللہ نے تمہارے اندر الفت پیدا فرما دی, محبت پیدا فرما دی. اور اس محبت کی سب سے بڑی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس سے اللہ نے محبت پیدا فرمائی. آپ اندازہ کیجئے, وہ عرب جو اجمیوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے اپنے آگے, یعنی جنہوں نے یہ دو ٹرمینالوجیز ڈیفائن کی ہوئی تھی کہ پوری دنیا میں دو قومیں, ایک عرب ہیں اور ایک اجمی ہیں, یعنی سارے غیر عرب چاہے وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہو سب اجمی. اور وہ اجمیوں کو کچھ بھی سمجھتے نہیں تھے اور غلام رکھا کرتے تھے. ان عربوں کا ایک شخص ہے جس کا نام, بنو عدی کا ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمر ابن خطاب. ٹھیک, عمر ابن خطاب. اور وہ حبشہ کے, صرف اجمی بھی نہیں, حبشہ کے ایک شخص کو جس کا نام بلال ہے, اس کو کہہ رہا ہے سیدنا بلال, ہمارے آقا بلال, ہمارے سردار بلال, ہمارے سر کا تاج بلال. کس بنیاد پر یہ محبتیں پیدا ہوئی؟ اللہ کے دین کی بنیاد. خون کے رشتے نہیں تھے. روم کا سہیب کچھ نہیں لگتا تھا, حبشے کا بلال کچھ نہیں لگتا تھا, فارس کا سلمان کچھ نہیں لگتا تھا. وہ جب خندق کھودی گئی نا جی, تو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا کہ خندق کھود لیں. خندق کھود لی. تو اب سب کو یہ تھا کہ بھئی حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, انہوں نے جو رائے دی ہے وہ مسلمانوں کے بڑا کام آئی ہے, اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ آدمی ہیں. لہٰذا اب ایک بحث شروع ہو گئی مہاجرین اور انصار کے مابین. مہاجرین کہہ رہے ہیں سلمان ہجرت کر کے فارس سے آئے ہیں, ہم بھی ہجرت کر کے مکہ سے آئے ہیں, لہٰذا ہم بھی مہاجر ہیں, سلمان بھی مہاجر ہیں, سلمان ہمارے. انصار کہہ رہے نہیں بھائی ایسے نہیں ہے, آپ نے جب ہجرت کی ہے تو بعد میں کی ہے, اور سلمان فارس سے ہجرت کر کے پہلے مدینہ آ گئے تھے اور وہ ہمارے اندر رہنے لگے تھے. آپ ہجرت کر کے آئے, آپ مہاجر ہیں, سلمان ہمارے ساتھ رہ رہے تھے, یہ انصار میں سے ہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں کوئی آدمی نیا مسلمان ہو کے آ جائے تو اس سے پوچھا جاتا ہے ہاں جی اب ذرا آپ پہلے بتائیں, آپ نے ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں جانا تھا, یہ آپ کے لیے مشکل کام تھا, تو اب آپ بتائیں, اب آپ نے وہ مشکل فیصلہ کر لیا, آپ نے عیسائیت چھوڑی اور اسلام میں آ گئے, اب ہم آپ کے لیے اور نیا مشکل کام رکھنے لگے ہیں کہ اب آپ مجھے بتائیں آپ کو کون سی برانڈ کا اسلام چاہیے. وہ بیچارہ ایک مذہب کو دوسرے مذہب سے تبدیل کرنے میں کنفیوز ہوتا ہے, وہ جب کر چکتا ہے ہم 4 5 7 اور اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں, حضرت اب بتائیں. یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ مہاجرین کہہ رہے ہیں سلمان ہمارے, انصار کہہ رہے ہیں سلمان ہمارے. اب یہ بحث ہو رہی ہے, دلیلیں دی جا رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, سلمان کیا ہوا, کہا جی وہ بحث ہو رہی تھی کہ بھئی یہ سلمان ہمارے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سلمان ہمارے رضی اللہ تعالی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں,
سلمان منا اہل البیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے سلمان۔ کہاں فارس کا سلمان اور کہاں بنو ہاشم کا خاندان، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سلمان کو اپنے گھر میں سے کاؤنٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ رشتے کس بنیاد پر بنے تھے؟ دین کی بنیاد پر۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ ایک مثال تاریخ نہیں دے سکتی مواخات مدینہ جیسی، ایک مثال، ایک بھی نہیں۔ لوگ بیٹھے ہوئے، مہاجرین بھی بیٹھے ہوئے، انصار بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے نام بھی پتہ نہیں ہے، قبیلے پتہ نہیں ہے، بیک گراؤنڈ پتہ نہیں ہے، واقفیت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو مہاجروں میں سے بلاتے ہیں، ایک کو انصار میں سے بلاتے ہیں، دونوں کے ہاتھوں کو یوں ایسے تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ تم دونوں بھائی۔ وہ جوڑ لگانے والے اللہ کے نبی تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جوڑ ایسا لگتا تھا، انصاری اپنے مہاجر بھائی کا ہاتھ پکڑتا تھا، سیدھا مسجد نبوی سے نکلتا تھا اور کہتا تھا یہ میرا کھیت ہے آدھا تیرا، یہ میرا کھیت ہے آدھا تیرا، یہ میرا گھر ہے آدھا تیرا، یہ میرا کاروبار ہے آدھا تیرا، یہ میری جمع پونجی ہے آدھی تیری۔ اور ایسی مثالیں تاریخ میں ملیں گی۔ انصار صحابہ نے مہاجرین کو لیا اور اپنے گھر لے کر گئے، اور انصاری صحابی مہاجر صحابی کو کہتا ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، تو پسند کر لے، جس کو تو پسند کرے گا میں طلاق دوں گا، اس سے نکاح کر لینا۔ جوڑ کس نے لگایا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی محبتیں دین کی بنیاد پر پیدا ہوئیں، ایسا تعلق دین کی بنیاد پر پیدا ہوا کہ پھر وہ تعلق مرتے دم تک ٹوٹ نہیں سکا۔ پھر جنگ کا وقت ہے، پھر زخم لگے ہوئے ہیں، پھر خون بہ رہا ہے، اور آواز دیتا ہے پانی، وہ پانی لے کر کوئی آتا ہے اور ہونٹوں کے قریب کرتا ہے تو دوسری طرف سے آواز آتی ہے پانی، وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہ پلاؤ، میرے زخمی بھائی کو پلا دو۔ وہ پانی لے کے پانی والا دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہ پانی پینے لگتا ہے، آواز آتی ہے پانی، وہ کہتا ہے مجھے نہ پلاؤ، تیسرے کے پاس لے جاؤ، تیسرے کے پاس لے کے جاتا ہے، شہید ہو گیا۔ پانی لے کر واپس دوسرے زخمی کے پاس آتا ہے، شہید ہو گیا۔ پانی لے کر واپس پہلے کے پاس آتا ہے، شہید ہو گیا۔ پانی پیے بغیر تینوں یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن مجھے بتائیں کوئی شک باقی رہ گیا ہوگا؟ کوئی شک باقی رہ گیا ہوگا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے ایثار کیا اور اس کی محبت میں اس نے اپنے آخری لمحوں میں پانی چھوڑ دیا، اور پیاسا سوکھے گلے کے ساتھ جب اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے وہ دنیا سے رخصت ہوا، ایک شک بھی مجھے بتائیں ہو سکتا ہے کہ اس نے جا کے آب کوثر نہ پیا ہو؟ ایک ذرہ برابر بھی شک ہے کہ میرے رب نے اسے شراب نہ کر دیا؟ ان محبتوں کی بنیاد پر جو دین کے نام پر، جو اسلام کے نام پر بنی تھی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم آگ کے کنارے پہ کھڑے ہو اور تم اس میں گرتے جاتے ہو، اور میری حالت یہ ہے کہ میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ کسی طرح تم اس آگ سے بچ جاؤ۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس آگ کے گڑھے سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرماتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو خیر کی طرف دعوت دینے والی ہو، بھلائی کی طرف، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے کچھ لوگ ایسے ہوں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ یامرون بالمعروف، اور وہ حکم دے نیکی کا، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روک دیا کریں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو جدا ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، الگ ہو گئے ایک دوسرے سے۔ واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات، اس کے بعد ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی۔ واولئک لهم عذاب عظیم، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ،
اس قیامت کے دن کچھ چہرے بڑے سفید ہوں گے، بڑے روشن ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ جن کے چہرے قیامت کے روز سیاہ ہوں گے، کالک ملی ہوگی ان کے چہروں پر، اکفرتم بعد ایمانکم، انہیں پوچھا جائے گا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ واما الذین ابیضت وجوہہم، اور یہ کہ وہ لوگ جن کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.